بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ ہے وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ سورہ نساء جب نازل ہوئی، اور اس صورت میں ہم لوگوں کو بہت ساری امپورٹنٹ انسٹرکشنز دی گئیں۔ یہ صورت روشنی ڈالتی ہے بہت اہم مسائل پہ، جیسے وراثت کی تقسیم ہے، کون سی عورتیں مرد کے اوپر حرام ہیں، یتیموں کے حقوق کیا ہیں، اور اس طرح کے بہت سے امپورٹنٹ مسائل کے اوپر یہ صورت روشنی ڈالتی ہے۔ آج جس چیز کے بارے میں بات کروں گا وہ وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ پروبیبلی کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ جنگ احد ہوئی تھی اور اس میں سے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ان کی وراثت کا ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ ان کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے۔ تو اس تناظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں وراثت کے کیا کیا احکامات ہیں، بٹ چند چیزہ باتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے انسان اپنی مرضی سے ناٹ مور دین 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ اپنی جائیداد کو اپنی ول سے ان آرڈرز کے بغیر کسی کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو دس از ون ایسپیکٹ۔ اسی طرح مختلف سچویشنز میں سورہ نساء میں وچ از ویری سمپل بتایا گیا کہ کس سچویشن میں وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اگر بیٹا ہوگا، جس طرح سے بیٹوں کو 2/3 کا حکم اسی صورت میں آیا ہے کہ ان کو 2/3 کہہ رہا ہوں، ڈبل دین دا ڈاٹر، یعنی بیٹے کے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ یہ اسی صورت میں نازل ہوا ہے۔ تو اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ ڈفرینٹ سچویشنز اپلائی ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس وراثت کی تقسیم جو ہے اس کو ان اکارڈنس ود دا انسٹرکشنز جو سورہ نساء میں اللہ کی طرف سے ہیں انہی کے حساب سے کریں۔ ہم لوگ بہت زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں کہ سوسائٹی میں نارمیلٹی اسی طرح کی ہے کہ اپنی مرضی سے جائیداد کی تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ، لیکن اس میں ادروائز بھی ماں باپ کا کیا ہے، اور ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، اور ان سچویشنز کو ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو کیپ دیم انٹو اکاؤنٹ جب بھی ہم نے جائیداد کی تقسیم کی بات کرنی ہو۔ کیوں؟ یہ کیوں کے اوپر بیسکلی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 13 میں ہے تلک حدود اللہ، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدیں۔ اللہ کی مقرر کردہ حد کا کیا مطلب ہے؟ دس از این ایریا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ایسے نازل کیے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ اب جو حد اللہ نے مقرر کر دی، ٹھیک ہے نا، اس کو کراس کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کی اگزامپل سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم لوگ آؤٹنگ پہ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہم آؤٹنگ پہ چلے گئے اور وہاں پہ دشمن ملک کی بارڈر لائن ہے، ٹھیک ہے؟ تو بارڈر لائن کے قریب بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے، ہم خود نہیں جاتے کہ کہیں غلطی سے بھی ہم کسی نو گو ایریا میں چلے گئے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر جیسے کشمیر میں اکثر لوگ جاتے ہیں تو جو بارڈر ایریا آ جاتا ہے تو بالکل یہ نہیں کہ اس کے بارڈر لائن تک چلے جاتے ہیں، ہم اس سے بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی ہم بارڈر لائن کو ٹچ نہ کر دیں یا اس کو کراس نہ کر دیں۔ تو اللہ کی مقرر کردہ حد کا یہی مطلب ہے کہ دس از دا بارڈر لائن، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور یہ تو بھول ہی جاؤ کہ آپ نے اس کو کسی بھی صورت کراس کرنا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اسپیسیفک آرڈرز کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ اللہ نے مینشن کر دیا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ مفلس ہے وہ شخص مفلس ہوتا ہے جو روز محشر پیش ہوگا اور اس کے نامہ اعمال میں، اس کے ترازو میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس ٹائم پہ اس نے کچھ ایسے کام جو دنیا میں کیے ہوں گے اس کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ میں کسی کی طرف حق تھا، اس نے اس ٹائم پہ دنیا میں ادا نہیں کیا، تو وہ اس ٹائم پہ کرنسی تو ہوگی نہیں، تو کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر خدا نخواستہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس شخص کی نیکیاں ختم اور اب کسی کے گناہ اس کے ذمے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اصل مفلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ ہے
جو روز محشر اپنی نیکیوں کے ساتھ گیا ہوگا اور وہاں پہ حساب کتاب کے بعد اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور کسی کے گناہ اس کے سر پہ آ جائیں گے۔ جائیداد کی تقسیم اس ون ایریا جہاں پہ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ اپنی خوشی سے جی اپنی رضا سے آئی نو اے پرسن انہوں نے اپنی پوری جائیداد اٹھا کے چیریٹی میں دے دی۔ آپ نہیں کر سکتے، ایز پر اللہ's آرڈر یو کین ناٹ ڈو اٹ۔ ہماری مرضی نہیں ہے اس پہ، ہم اپنی مرضی سے 1/3 1/3 آف آر ایسٹس 1/3 آف آر ایسٹس ہم کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی مسجد کو دے سکتے ہیں، ہم کسی چیریٹی ورک میں ڈال سکتے ہیں۔ وی آر ناٹ ایون الاؤڈ۔ اور یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ جو پورا مال ہے، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا مالک اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ دا اونرز۔ ہم اپنی زندگیوں کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہمیں اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنی ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اینڈ جائیداد کی تقسیم، وراثت کی تقسیم از سم تھنگ دیٹ از سو امپورٹنٹ کہ اس پہ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی مقرر کردہ حد ہے، اس کے تو قریب بھی نہیں بھٹکنا، اس کو کراس کرنا بہت دور کی بات ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، بلکہ کوشش نہیں، دس از آور ڈیوٹی، کہ ہم اپنی سچویشنز کو، یا اگر ہمارے عزیز و اقارب میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم ایڈوائز کریں، ہم گائیڈ کریں کہ سورہ نساء میں جو فارمولا اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے بہت آسان ہے، خود پڑھیں، خود دیکھیں، مشکل ہے ہی نہیں۔ یہی تو کہتا ہوں کہ قرآن ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ صرف عربی میں نہیں پڑھنی، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی مقرر کردہ حد ہے ریگارڈنگ وراثت کی تقسیم، اس کے ہم نے قریب بھی نہیں جانا۔ وی ہیو ٹو ڈو اٹ جسٹ اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ ہیز آرڈرڈ اینڈ ناٹ بائی آر اون چوائس۔ تو یہ ایک چیز تھی، حد، تلک حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ حد۔ اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب قرآن میں یہ چیز آ جاتی ہے، اللہ کا جب یہ آرڈر آ جاتا ہے تو وہ آرڈر پہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے اپنی مرضی سے بیٹے کو یہ دے دیا، بیٹی کو یہ دے دیا، میری تو وراثت ہی تھوڑی سی تھی اس لیے میں نے یہ کر دیا، یا میں نے 50% آف اپنی وراثت کسی چیریٹی ورک میں دے دی، یا ماں کا حصہ نہیں دیا، یا بہن کا حصہ نہیں دیا، یا یہ وہ چیزیں، تو ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بٹ آپ نے اللہ کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈری اور اللہ کا بڑا اسٹرکٹ آرڈر کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کو ڈس اوبے کیا۔ واٹ از مور امپورٹنٹ؟ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، اصلی زندگی بات کی ہے، وہاں پہ یہ بڑا پیچیدہ اور بڑا اہم مسئلہ بن جائے گا۔ تو جب بھی وراثت کی تقسیم کی بات ہو، اینڈ اگین ایک حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ سوئے جب تک کہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ وصیت ہمیں یہی کرنی چاہیے ایز پر اللہ's آرڈر، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کے پاس کچھ بھی نصاب ہے، کچھ بھی جائیداد ہے، کچھ بھی ایسٹس ہے، تو موت ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی آنی، ہم سب لوگوں کو آنی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اپنی اس موت کو یاد بھی رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ 60 کے بعد ہی میں نے مرنا ہے یا 70 کے بعد مرنا ہے، نہیں، کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اپنی وصیت تیار کریں، اپنی وصیت ایز پر اللہ's ول، ایز پر اللہ's آرڈر، اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر، سورہ نساء میں یہ سب موجود ہے، اس کے مطابق اپنی وصیت کو تیار کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم ول کم اپ ود اندر ویڈیو انشاءاللہ آن اندر ٹاپک۔ اپنے خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح میں اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پاس ہیں لوگ، ان کا خیال رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹرائی کیجیے گا کہ ویڈیو شیئر ہو جائے، اگر کسی کو بھی اس چیز میں اصلاح کرنے کا موقع آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے مل جائے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔